बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपर लर्न के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। जदीद साइंसी तहकीक ये बताती है कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा नहीं बल्कि ये रूह के लिए एक वबा है। नाजरीन, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये वबा पूरी दुनिया में इस हद तक फैल चुकी है कि आप हर दूसरे शख्स को म्यूज़िक की थाप पर सर हिलाते, उंगलियां बजाते या पाँव थपकाते नज़र आएंगे। मगरबी दुनिया या मुआशरों को हम पीछे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया और उनके जन्नत दोज़ख का तस्वुर भी बिल्कुल हमसे अलग है। मुस्लिम ममालिक में भी म्यूज़िक इस हद तक अपने पंजे गाड़ चुका है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और इस हद तक मुस्लिम नौजवान नस्लों की ज़िंदगी में सरायत कर गया है कि हमारा कोई भी काम म्यूज़िक के बगैर नहीं होता। ड्राइव कर रहे हैं तो म्यूज़िक सुन रहे हैं, किसी फंक्शन में हैं तो म्यूज़िक चल रहा है, होटल में खाना खा रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि नातें और कुरानी आयात भी म्यूज़िक के साथ पढ़ी जा रही हैं। पेशावर नातख़्वां गानों की तर्ज पर कलाम पढ़ पढ़ कर नाम कमा रहे हैं, जबकि हम मुसलमानों को 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार कर दिया था। जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम है कि एक वक्त आएगा जब हैंड फ्री के ज़रिए इंसान अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेंगे और घर घर में सिनेमा घर होंगे। तो आज वो वक्त है जिसका हदीस मुबारका में बयान हो चुका है। हर दूसरे फ़र्द के पास स्मार्टफोन है और हर स्मार्टफोन रखने वाले के पास हैंड फ्री होती है और हर स्मार्टफोन पर फिल्में भी चलती हैं। नाजरीन, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, 1400 साल पहले कफ़ार मक्का जब बैतुल्लाह में अपने पुतों की पूजा किया करते थे तो कुफरिया कलमात के साथ सीटियाँ, तालियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बजाकर अपनी पूजा को मुतबरक बनाते थे और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। तो आज आप देख लें, इस जदीद दौर में शैतानी तकरीबात में जो म्यूज़िक परफॉर्म किया जाता है उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी कलमात बोले जाते हैं और इन कलमात को बाद में मशहूर पॉप सिंगर्स अपने नासमझ आने वाले गानों में शामिल कर लेते हैं। और हमारे मुस्लिम नौजवान ऐसे बेहुदा और नासमझ आने वाले गानों को सोशल मीडिया पर सुनते हैं बल्कि आगे शेयर भी करते हैं, और इन गानों पर वो इस तरह झूम रहे होते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो किस किस्म के कलमात सुन रहे हैं और उन कलमात की धुन क्या है, और वो उन गानों पर झूमते हुए लाशौरी तौर पर उन कुफरिया कलमात को अपने दिमाग में उतार रहे होते हैं। नाजरीन, बात कुफर के कलमात तक ही महदूद नहीं बल्कि यूरोप के पॉप सिंगर्स अपने गाने पर परफॉर्म करते हुए स्टेज पर ऐसी शैतानी अलामात भी बना रहे होते हैं जिनसे ज़्यादातर लोग नावाकिफ़ होते हैं, लेकिन इन अलामात के ज़रिए उनका मकसद ये होता है कि जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग अपने मज़हब की इबादत को आम करते हैं मुख्तलिफ़ कलमात और धुनों के ज़रिए, इसी तरह ये शैतान के पुजारी शैतान परस्ती को आम करने के लिए ऐसी धुनों और कलमात का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पॉप कल्चर की टर्मिनोलॉजी में इसे डिमोनिक बैक मास्किंग कहते हैं। डिमोनिक बैक मास्किंग में गाने के अल्फाज में शैतानी पैगामात छुपे होते हैं, यानी अगर गाने के जुमलों को उल्टा पढ़ा जाए तो ये शैतानी कलमात बनते हैं। अब सुनने वाले तो लाशौरी तौर पर ये समझकर सुन रहे होते हैं कि ये तो बस एक गाना है, लेकिन इस गाने के अंदर शैतानी पैगामात छुपे होते हैं। नाजरीन, शैतानी क़ुव्वतें लाशौरी तौर पर इंसान के इल्म में लाए बगैर ऐसे शैतानी कलमात इंसानों की नफ्सियात में उतार देते हैं ताकि उनकी नफ्सियात और शख्सियत को तब्दील किया जा सके। इन क़ुव्वतों का एक और मकसद भी है जो एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया जाता है, और वो मकसद ये है कि इंसानों के दिलों से, दिमागों से मजहबी जज्बात को कम करके जिनसी जज्बात को बढ़ाया जाए। और यह पूरा अमल एक साइंटिफिक तरीके से परफॉर्म किया जाता है, लेकिन हमें नाचते गाते बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि असल में हम कर क्या रहे हैं। हमारी समझ सिर्फ यहाँ तक महदूद होती है कि हम तो सिर्फ पॉप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, लेकिन असल में हमारे लाशऊर में गाने की धुन और कुफरिया कलमात अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और हम बिना सोचे समझे एक भयानक तब्दीली की तरफ चले जा रहे होते हैं।
انسانی نفسیات سے لے کر دماغی کارکردگی تک ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو موسیقی کی وجہ سے شدید متاثر ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح پاپ سنگنگ کے ذریعے شیطانی کلمات انسانی دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے ہیجان خیز میوزک کے ساتھ، دل و دماغ میں اتر جانے والے میوزک کے ساتھ جب یہ شیطانی کلمات انسانی دماغ میں جاتے ہیں تو لاشعور میں ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اثرات شخصیت پر بہت طویل عرصے تک رہتے ہیں، بلکہ شاید ساری زندگی تک رہیں۔ میوزک کے ساتھ ایک خفیہ انداز میں ہماری موجودہ نسل کی بڑی خاموشی کے ساتھ ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے۔ ان کے دل و دماغ اور شخصیات میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ ٹرانسفارمیشن اسی طرح جاری رہی تو عنقریب بہت بڑی تباہی مسلم معاشرے میں آئے گی۔ تو بہت جلد ہماری نوجوان نسل اسلامی اور معاشرتی روایات سے باغی ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میوزک کا انسانی شخصیت سے کیا تعلق ہے، اور یہ تعلق سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موسیقی اور اس کے مختلف انسٹرومنٹ مکمل طور پر انسانی دماغ کو ہپناٹائز کر دیتی ہیں۔ ہپناٹزم ایک خاص نفسیاتی تکنیک ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تکرار یعنی ریپیٹیشن سے کام لیا جاتا ہے۔ مطلب ایک ہی بات انسان کو بار بار کہنی اور بار بار سنائی جانی ہے، اور یہی طریقہ کار مطلب ریپیٹیشن میوزک اور گانوں میں بار بار کی جاتی ہے، اور یہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک ایسی ریپیٹیشن کے اثرات کے تحت رہنے سے انسانی شخصیت پر جادوئی قسم کے یعنی ہپناٹک قسم کے اثرات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر طبلے کی تھاپ کو مسلسل سننے سے انسان کے شعور میں عارضی طور پر تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ شعور کی حدوں کو کراس کر کے لاشعور میں پہنچ جاتا ہے۔ اس تبدیلی سے دماغ پر ہپناٹزم جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں دماغ کو جو پیغام بھی ملتا ہے دماغ اسے بغیر کسی مزاحمت کے قبول کرنے لگتا ہے۔ میوزک کی وجہ سے پیدا ہونے والے اس ہپنوسس کو سجیسٹیو ہپنوسس کہتے ہیں، یعنی پہلے ایک طبلے، ڈھول، ڈرم کی تھاپ اور ردم کے ذریعے سے انسان کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے دماغ کو لاشعور کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور جب وہ شعور اور لاشعور کی حد کو کراس کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ جو کچھ سنتا ہے وہ لاشعوری طور پر اپنے اندر خاموشی سے بنا کسی مزاحمت کے اتارتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے اثرات گھنگرو کی چھن چھن، ڈھول یا طبلے کی تھاپ، گھنٹی کی ٹن ٹن اور دوسرے انسٹرومنٹس اور مختلف آوازوں اور انداز سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس قسم کے ہپناٹزم کو برین واشنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جس طرح کی پاپ میوزک مارکیٹ میں پیش کی جاتی ہے اس میں ایسے میوزک نوٹس استعمال کی جاتی ہیں جو انسان کو جنسی طور پر اب نارمل کرتی ہے۔ مغرب کے ایک بہت بڑے میوزیشین لیونارڈ مائر نے کہا تھا کہ ہم میوزک کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ کچھ راگ یا گانے کے الفاظ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے بعد بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں، جس سے سننے والے کو ایک طرح کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اسے وہ سننے سے سکون ملنے لگتا ہے، یعنی ایک خاص قسم کا نشہ۔ دوسری ایک خاص چیز جو انسان کی خاموشی سے برین واشنگ کر دیتی ہے، وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ آواز اور سماعت کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر آپ نے آواز کی قوت کا اندازہ لگانا ہو تو سمجھے ہر جاندار آواز سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تھا، اور کائنات کی ابتدا بھی کن کی آواز سے ہوئی تھی، اور کائنات کا اختتام بھی حضرت اسرافیل کی سور کی آواز سے ہوگا۔ جانور اپنے مالک کی آواز سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور انسانوں پر بھی مختلف آوازیں مختلف انداز میں اثر ڈالتی ہیں، جیسے دھماکہ سن کر ڈر جانا، بجلی کی کڑک سے گھبرانا، پرندوں کی آواز سے پرسکون ہونا، یا کسی انسان کی آواز آپ پر اچھا اثر ڈال لے گی۔ یہ چند مثالیں ہیں سماعت اور آواز کے تعلق کی۔ اسی طرح میوزک بھی آواز ہے، گانا بھی آواز ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں مل کر انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کے اثرات بڑے دیرپا ہوتے ہیں۔ میوزک کے مختلف انسٹرومنٹس کا ردم اور دل کی دھڑکن کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انسانی دل ایک منٹ میں 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ پاپ میوزک میں بھی انسٹرومنٹس پر جو بیٹس لگائی جاتی ہیں وہ بھی 60 سے 100 کے درمیان رکھی جاتی ہیں، تاکہ ایک ہی وقت میں نہ صرف انسان کا دماغ بلکہ دل بھی قابو میں رہے، اور رفتہ رفتہ انسان اپنے دماغ پر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، اور جو جذبات ایمان اور دین کے متعلق ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ میوزک کے نام پر آج کل کفریہ کلمات بولے جا رہے ہوتے ہیں اور سننے اور ناچنے والوں پر اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ ہپناٹائز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پوری کی پوری پاپ میوزک انڈسٹری برین واشنگ کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے اثرات سامنے آنے تک ہماری نئی نسل تباہ ہو چکی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے، اس کو اس کے نام کے علاوہ دوسرے نام سے پکاریں گے، ان کے سروں پر موسیقی اور گانے کے آلات ہوں گے اور وہ گانے والیوں کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیچے سے زمین کو شق کر دیں گے اور ان میں بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیں گے۔ یعنی 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہینڈز فری اور ہیڈ فونز آئیں گے، لوگ انہیں اپنے سروں پر چڑھا کر میوزک سنیں گے، اور آج وہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کوئی انسان آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جو ہینڈز فری یا ہیڈ فونز کے ذریعے میوزک نہ سنتا ہو۔ کانوں میں لگائی جانے والی بلوٹوتھ ڈیوائسز اور ایئر پلگز سب اسی کی مثالیں ہیں۔ تو ناظرین، نئی نسل کو بتائیے کہ جس خرافات کو وہ میوزک کے نام پر سن رہے ہیں وہ دراصل ان کا ایمان، ان کا دین تباہ کرنے کا ایک عالمی منصوبہ ہے۔ سننا ہے تو قرآن پاک کو سنیے، جس سے آپ کے اندر مثبت جذبات اجاگر ہوں گے، روحانیت پیدا ہوگی، منفی جذبات اور شیطانیت دور ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام پر قائم دائم رکھے۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔